اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لربکم فی ایام دہرکم نفحات الا فتعرضوا لها۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ انوار شعبانیہ میں نفحات الہیہ کے عنوان سے آج ہماری آخری گفتگو ہے اور یہ آخری درس ہے۔ دعا گو ہیں خالق متعال کی بارگاہ میں کہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ کوشش کی گئی ان ایام میں جو شعبان المعظم کے ایام ہیں، بابرکت ایام ہیں، نورانی ایام ہیں، نفحات الہیہ کو، رحمت الہیہ کو بیان کیا جائے۔ بیان کیا کہ یہ مہینہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اس سے پہلے شعبان کا مہینہ سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کا مہینہ تھا۔ رجب کا مہینہ ہو یا شعبان کا مہینہ ہو، یہ در حقیقت ایک ظرف کی مانند ہے، ایک برتن کی مانند ہے، ایک ایسے ظرف اور ایک ایسے برتن کی مانند ہے کہ جو اس میں داخل ہو جائے وہ پاک ہو جائے گا، اور اس پاکیزگی کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے مہینے میں داخل ہوگا تاکہ اللہ سے رحمتیں حاصل کر سکے اور اللہ کے دسترخوان پر بیٹھ کر فیضیاب ہو سکے۔ لہٰذا جتنے بھی اعمال ماہ رجب میں بیان کیے گئے ہیں یا ماہ شعبان میں بیان کیے گئے ہیں، یہ در واقع انسان کی پاکیزگی کے لیے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، خداوند متعال نے آسمان سے پانی کو اور بارش کو نازل فرمایا ہے اور اس میں یہ خاصیت عطا فرمائی ہے کہ وہ طہور کا مصداق ہے، نجاست کو پاک کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے کچھ ایسے لمحات ہیں، کچھ ایسی گھڑیاں ہیں کہ اگر انسان ان لمحات ان گھڑیوں میں داخل ہو جائے تو انسان کی روح پاک ہو جاتی ہے۔ وہ جو پانی آسمان سے نازل فرمایا وہ انسان کے جسم کو پاک کرتا ہے، انسان کے کپڑے نجس ہو جائیں انسان کے کپڑوں کو پاک کرتا ہے، لیکن انسان کی روح کی پاکیزگی کے لیے اس وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا کی تشریح میں باطن کا سہارا لینا ہوگا کہ خداوند متعال کچھ ایسے معارف الہیہ قلب مومن پر نازل کرتا ہے جس سے یہ قلب مومن پاک ہو جاتا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے، اس میں کوئی وہ تعارف نہیں ہے۔ لَيْسَ الْعِلْمُ بِكَثْرَةِ التَّعَلُّمِ، یہ زیادہ مدرسوں میں جانا، زیادہ اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹی میں جانا، زیادہ جد و جہد کرنا، زیادہ کوشش کرنا، انسان سمجھ لے کہ یہ زیادہ کرنے سے علم حاصل ہو جائے گا۔ نہیں، علم اس طرح سے حاصل نہیں ہوتا ہے۔ کثرت تعلم میں علم نہیں ہے، رسول خدا کی حدیث ہے لیس العلم بکثرت التعلم، زیادہ پڑھنے میں علم نہیں ہے۔ پھر علم کہاں ہے؟ انما ہوا نور، علم ایک نور ہے، یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، اللہ جس کی قلب میں اس کے اندر پاکیزگی کو دیکھتا ہے اللہ اس نور کو نازل کر دیتا ہے اس کے اندر۔ لہٰذا انسان نے اگر نورانی ہونا ہے، پاکیزہ ہونا ہے،
تو وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا کا مصداق بنے، خود کو پاکیزہ کرے پہلے ظاہری جسم سے، ہر وقت باوضو رہے، ہر وقت طہارت کے ساتھ رہے، ہر وقت پاکیزگی کے ساتھ رہے، صاف ستھرا لباس پہنے، خوشبو لگائے، معطر ہو، یہ ظاہری پاکیزگی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ باطنی پاکیزگی کا بھی لحاظ رکھے، جیسے آپ لوگ رکھتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، اور پھر ان مسجدوں سے باہر جانے کے بعد بھی اس پاکیزگی کو برقرار رکھا جائے۔ کیسے؟ کہ رذائل اخلاقیہ سے خود کو دور کیا جائے، بری صفات سے، بری عادات سے خود کو دور کیا جائے۔ اس کے نتیجے میں انسان کا باطن پاک ہو جاتا ہے۔ جب انسان کا ظاہر پاک ہے، انسان کا باطن بھی پاک ہے، تو وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، خداوند متعال اس کے قلب پر نورانی معارف کو نازل کرتا ہے، جس سے یہ نورانی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بس اوقات یہ پانی کو فلٹر کرنے کے لیے بہت ساری آج کل مشینیں بنائی گئی ہیں، اور بہت سارے ایسے فلٹر بنائے گئے ہیں جو گندے سے گندا پانی جو ہے وہ صاف کر دیتے ہیں۔ درواقع وہ مشین ایک ظرف کا کردار ادا کر رہی ہے کہ اس کے اندر ایک طرف سے گندا پانی داخل ہوتا ہے تو دوسری طرف سے وہ پانی صاف ہو کر باہر نکلتا ہے، بالکل صاف ہو جاتا ہے، اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو عین اسی طرح سے کچھ الہی لمحات ہیں، کچھ الہی گھڑیاں ہیں، رحمت کی گھڑیاں ہیں، رحمت کے لمحات ہیں، کہ اگر ایک طرف سے انسان گنہگار ان لمحات میں داخل ہوتا ہے تو دوسری طرف سے طیب و طاہر اور پاکیزہ ہو کر باہر نکلتا ہے۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان لمحات کو ضائع نہ کریں۔ اگر ہم نے ان لمحات کو ضائع کر دیا، ان کی بے قدری کی، بے توقیری کی، اہمیت نہ دیا، ان میں موجود حقائق کی طرف توجہ نہ کی، تو درواقع ہم نے ان کو ضائع کر دیا ہے۔ لہٰذا اس ماہ شعبان میں نفحات الہیہ کے عنوان سے رسول خدا کی سیرت پر عمل کرنا ہے، رسول خدا کی سیرت پر عمل کر کے ان اعمال کو انجام دینا ہے جو خاتم الانبیاء نے انجام دیے ہیں، تو اس کے نتیجے میں انسان پر اللہ کی رحمت کی نزول ہوگا اور بارش ہوگی، اور انسان طیب و طاہر اور پاکیزہ ہو جائے گا۔ بیان ہوا متعدد اعمال ہیں جن میں ایک روزہ رکھنا ہے، انسان روزہ رکھے تو پاکیزہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے پاس وقت نہیں، وگرنہ روزے کی فضیلت پہ بھی احادیث آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ یہ ہر موضوع خود ایک تفصیلی موضوع ہے۔ ہم نے تو چند روایات آپ کی خدمت میں درود شریف کی عظمت سے متعلق بیان کی ہیں۔ یہ کچھ ایک قطرہ ہے جو اہل بیت نے بیان کیے ہیں، وہ عظیم معارف، ان میں سے ایک قطرہ ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے۔ روزے کی فضیلت پر اگر آپ روایات کو تلاش کریں، صدقے کی فضیلت پر روایات کو تلاش کریں جو اس شعبان سے متعلق انسان نے مستحب روزہ رکھنا ہے، انسان نے صدقہ دینا ہے، انسان نے جو ہے وہ مختلف اعمال، مناجات، حتیٰ دعا، مختلف مناجات جو بیان ہوئی ہیں ائمہ اہل بیت سے، ان کی فضیلت کو اور ان کے اندر پوشیدہ گوہربار معارف کو اگر انسان تلاش کرنا چاہے تو انسان ورطہ حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ آج تک ہم کہاں زندگی بسر کر رہے تھے اور یہ نورانی معارف کہاں تھے، ہم ان سے کیوں غافل تھے، کیوں ان سے ہم نے کوتاہی کیا۔ اس قدر عظیم معارف، اور یہ آپ مؤمنین کی ذمہ داری ہے کہ خود سے تلاش کریں، ایسی محافل کو ترتیب دیں، ایسی مجالس کو ترتیب دیں جہاں کلام اہل بیت کو بیان کیا جائے اور اس کلام کی نورانیت کو بیان کیا جائے، نہج البلاغہ کو بیان کیا جائے، صحیفہ سجادیہ کو بیان کیا جائے، مفاتیح الجنان میں موجود عظیم الشان دعاؤں کی تشریح کی جائے، بیان کیا جائے۔ اسی میں اہل بیت کا عرفان چھپا ہے۔ لہٰذا صلوات کے موضوع پر ایک گفتگو مختصر سی کر کے تو میں آگے موضوع کو ادامہ دیتا ہوں، چونکہ آج آخری نشست ہے تو کوشش یہ ہوگی کہ موضوع کو صلوات سے متعلق جو ہے اس کو کمپلیٹ کیا جائے۔ بہار الانوار میں مرحوم علامہ مجلسی جلد نمبر 99 ہے، صفحہ نمبر 177 پر زیارت جامعہ کبیرہ، چونکہ آگے پیچھے اس صفحات کا یہ زیارت جامعہ کبیرہ نقل ہو رہی ہے، جہاں سے میں نے مطلب اٹھایا وہ 117 نمبر صفحے پر ہے، اور ایک فقرہ ہے صلوات سے متعلق جو زیارت جامعہ کبیرہ میں ہے۔
ارشاد ہوتا ہے جعل صلواتنا علیکم وما خصنا بہ من ولایتکم. یہاں پر جعل یعنی اللہ نے قرار دیا ہے. کس چیز کو قرار دیا ہے؟ صلواتنا علیکم، یعنی ہم جو درود بھیجتے ہیں آپ اہل بیت پر، اللہ نے ہمارے درود کو قرار دیا ہے. کیا قرار دیا ہے؟ وما خصنا بہ، اور اس درود کی بدولت جو اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر رحمت آ رہی ہے، من ولایاتکم، وہ آپ کی ولایت ہے. آپ کی ولایت کا نور اللہ کی جانب سے ہمارے لیے آ رہا ہے. یعنی ہم آپ پر درود بھیجتے ہیں اور یہ ہمارا درود اللہ نے ایسے قرار دیا ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ ہستیوں کی ولایت ہمارے قلب پر نازل ہوتی ہے. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اب جب پاکیزہ ہستیوں کی ولایت ہمارے قلب پر اللہ کی جانب سے آئے گی تو اس کی کیا خاصیت ہوگی، کیا اس کے نتائج ہوں گے؟ 4 نتائج کو یہاں زیارت جامعہ کبیرہ بیان کر رہی ہے. 4 نتائج کو. پہلا نتیجہ ہے طیباً لخلقنا. پہلا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے اخلاق پاکیزہ ہو جائیں گے. یعنی پہلے ہم اس درود کو بھیجنے سے پہلے رذائل کا مجموعہ تھے، اب درود بھیجنے کے بعد وہ رذائل ہمارے وجود سے ختم ہو گئے، ہم پاکیزہ ہو گئے ہیں. یہ آپ مومنین کے لیے ہے. وَطَہَارَةً لِأَنفُسِنَا. ہم آپ پر درود بھیجتے ہیں تو آپ پر صلوات اور درود بھیجنے کی نتیجے میں ہمارے نفس پاکیزہ ہو جاتے ہیں. یہ دوسرا نتیجہ ہے اس کا. وَتَزْكِيَةً لَنَا. اور ہمارے نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے، تہذیب یافتہ ہو جاتا ہے. اور آخر میں وَكَفَّارَةً لِذُنُوبِنَا. اور یہ آپ پر جو ہم درود بھیجتے ہیں یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ قرار پاتا ہے. یہ عظیم الشان مرتبت. اور اسی سے مشابہ کچھ احادیث پہلے بھی بیان کی ہیں کہ یہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے طیباً لخلقنا، جو انسان درود بھیجتا ہے اور انسان کی اخلاقیات پاکیزہ ہو جاتی ہیں تو پھر انسان میں کون سے اخلاق آتے ہیں؟ انسان کے وجود میں اخلاق الہی آتے ہیں. تخلقوا باخلاق اللہ بیان کیا گیا، تاکید کی گئی ہے کہ اخلاق الہیہ سے خود کو آراستہ کرو، خود کو زینت دو اخلاق الہیہ سے. اب اخلاق الہیہ کیا ہیں؟ اخلاق الہیہ وہ کردار ہے، وہ صفات ہے جو آل محمد نے اپنائی ہے. اور انسان اس درود کے طفیل اس خلق کا جو ہے وہ مستاق بن جاتا ہے. یعنی آل محمد کی خصوصیات جو اخلاق حسنہ ہیں، محاسن ہیں، انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ ان اخلاق کو اپنے وجود میں داخل کرنا شروع کر دے. اور جسمانی طور پر اور روحانی طور پر انسان کی پاکیزگی ہوتی ہے. طیباً لخلقنا کے بعد طہارتاً لانفسنا، ہمارے نفس پاک ہو جاتے ہیں. نفس سے مراد انسان کا جسم تو پہلے ہی پاک تھا، جو اس نے درود بھیجی مسجد میں آ کر باوضو ہو کر نماز پڑھ کر عبادت کر کے پہلے ہی پاک تھا. اب اس صلوات کی بدولت اس کا جو ہے وہ باطن بھی پاک ہو گیا ہے. ایک اس کی یہ تشریح کی جا سکتی ہے. ایک اس کی تشریح یوں کی جا سکتی ہے کہ جب انسان اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ کہتا ہے تو اس شہادتین کے جاری کرنے سے اگر یہ کافر تھا تو اب مسلمان ہو گیا ہے، پہلے نجس تھا اب پاک ہو گیا. یہ اس کی فقہی تفسیر اس طرح سے کی جا سکتی ہے. لیکن صلوات بھیجنے سے یعنی اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہنے سے پہلے وہ ظاہری طور پر پاک تھا، اب اندر سے بھی پاک ہو گیا ہے. یہ اس کا ثمرہ ظاہر ہوا. پھر اس کے بعد تزکیۃً لنا، یعنی انسان کا تزکیہ ہو جاتا ہے، یعنی انسان کا دل نورانی ہو جاتا ہے درود کی بدولت. باطنی طور پر انسان اب آمادہ ہے پرواز کرے ملکوت کی طرف، ترقی کرے اور رشد کرے، نمو کرے. یہ اس میں قابلیت ایجاد ہو چکی ہے. کیوں؟ چونکہ اس نے ایک ایسی نورانی صلوات کا سہارا لیا ہے کہ جس میں یہ خاصیت ہے کہ وہ انسان کو
پاک کر سکتی ہے۔ اور پھر سب سے اہم خصوصیت جو بیان کی ہے کفارۃ لذنوبنا، ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے آپ ہستیوں پر درود بھیجنا، یعنی انسان کے گناہ بالکل جھڑ جاتے ہیں۔ جب گناہ جھڑ جاتے ہیں تو انسان کی نیکیوں کا جو صلہ ہے وہ دگنا چگنا انسان کو ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور صلوات کی فضیلت میں ویسے ہی اس کے آثار آپ کی خدمت میں احادیث کی روشنی میں بیان کر چکے ہیں کہ در واقع انسان اس صلوات کی بدولت حقیقت محمدیہ جو کمالات الہیہ سے حضرت محمد مصطفیٰ کی حقیقت ہے، انسان اس حقیقت محمدیہ سے مدد لینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ صلاحیت ایجاد ہو جاتی ہے کہ انسان خود کو محمد مصطفیٰ سے متمسک کرے، توسل کرے، رابطہ قائم کرے۔ اس کے نتیجے میں انسان میں جو ہے وہ بہت سی خوبیاں، بہت سی نیکیاں، بہت سی اچھی سی صفات انسان کے وجود میں داخل ہو جاتی ہیں۔ اور سب سے اہم مقام یہ ہوتا ہے کہ انسان سر تسلیم خم ہوتا ہے۔ جب انسان کے اوپر ان ہستیوں کی ولایت کو پیش کیا جاتا ہے تو انسان ان کی ولایت کا سن کے ان کی ولایت کے سامنے اپنا سر جھکا دیتا ہے۔ سر جھکانے کا کیا مطلب ہے کہ آمنا سلمنا صدقنا، جو آپ نے کہہ دیا میں اس پہ ایمان لے آیا، اس کو میں نے تسلیم کر لیا، میں نے اس کی تصدیق کی۔ اب یہ تصدیق جو ہے وہ انسان کے اعضاء و جوارح سے ہے، انسان کی آنکھوں سے ہے، انسان کی زبان سے ہے، انسان کے کانوں سے ہے، انسان کے ہاتھوں سے ہے۔ ان تمام اعضاء و جوارح ظاہری سے اس کی تصدیق ہے، اور پھر ظاہری کے بعد جو انسان کے باطن میں اعضاء و جوارح ہیں، انسان کی عقل ہے، انسان کی سوچ ہے، انسان کی قوہ شہویہ ہے، قوہ غضبیہ ہے، وہمیہ ہے، انسان ان کے ذریعے سے بھی مطیع ہو جاتا ہے، اور قوہ عاقلہ کے تابع ہو کر انسان مکمل طور پر جو ہے وہ خود کے تسلیم ہونے کا اظہار کرتا ہے۔ اب جب تسلیم ہو گیا تو اب خداوند متعال کے معارف نورانیہ انسان کے اوپر نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب انسان کی آنکھوں سے پردے چھٹ جاتے ہیں، اب انسان حقائق کو مشاہدہ کرتا ہے، اب انسان ان ہستیوں کے نور کو مشاہدہ کرتا ہے۔ لہٰذا اس معنوی ترقی کا یہ راز ہے جو ہم محمد و آل محمد پر درود بھیجتے ہیں، اتنے کمالات کی یہ حامل کہ انسان کو بلندیوں تک پہنچاتی ہے، اور انسان کی بلندیوں کا راز محمد و آل محمد سے توسل ہے۔ درود بھیجیں، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ ماہ شعبان میں ایک نہایت ہی اہم عمل جو کل کے دن آپ لوگوں نے انجام دینا ہے وہ ہے صلوات شعبانیہ، جو پہلے بھی بیان ہوا کہ زوال کے وقت یہ صلوات پڑھنا مستحب ہے، اور اگر زوال کے وقت کوئی نہیں پڑھ سکتا تو زوال کے بعد پڑھ لے، اور اگر ماہ شعبان گزر جائے تب بھی اس کو انسان پڑھ سکتا ہے۔ اگرچہ اس میں شعبان کا ذکر ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ آپ اسے شعبان کے علاوہ نہ پڑھیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، تب بھی آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ ہم اس صلوات شعبانیہ کو آپ کی خدمت میں مختصراً بیان کریں اور اپنی گفتگو کو ختم کریں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد، یہاں سے صلوات کا آغاز ہوتا ہے، بالکل واضح ہے۔ شجرۃ النبوہ، یعنی وہ محمد و آل محمد جو نبوت کا درخت ہیں۔ انا و علی من شجر واحد، میں اور علی ایک درخت سے ہیں۔ رسول خدا اور علی صرف ایک درخت سے نہیں ہے بلکہ باقی ہستیاں بھی چونکہ صلب علی میں موجود ہیں، باقی ہستیاں بھی اس کے ساتھ موجود ہیں، اور حضرت صدیقہ طاہرہ بھی اسی شجرہ واحدہ کا حصہ ہے۔ بس یہاں پر جو کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد شجرۃ النبوہ، اس میں وہ تمام ہستیاں 14 کی 14 داخل ہو جاتی ہیں۔ وموضع الرسالہ، یعنی وہ مقام ہے کہ جس مقام پر رسالت واقع ہوتی ہے، کہ جس گھر کی بدولت انبیاء کو رسالت ملی ہے، یہ وہ موضع الرسالہ ہے جہاں سے رسالت تقسیم ہوتی ہے۔ ومختلف الملائکہ، جہاں یہ وہ دروازہ ہے جہاں فرشتے آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں، آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں، آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے مسلسل، اور اس پہ بھی روایات موجود ہیں۔ مصحف فاطمہ، حضرت فاطمہ کا جو صحیفہ ہے وہ معروف روایت ہے، اور اس کے علاوہ حسنین کا جھولا جھلانا،
وہ معروف روایت ہے، فرشتے اس گھر میں آتے جاتے ہیں مختلف الملائکہ، اور صرف یہ ان کی زندگی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، یہ ہستیاں اس دنیا سے جب رخصت ہو جاتی ہیں تو وہ ملائکہ ان کے حرمہائے مطہر میں مختلف الملائکہ کا مصداق ہے۔ چاہے مشہد چلے جائیں، چاہے آپ کربلا چلے جائیں، چاہے آپ نجف چلے جائیں، چاہے آپ کاظمین چلے جائیں، سامرا چلے جائیں، یہ سب مقامات مختلف الملائکہ کا مصداق ہیں۔ یہاں ملائکہ ایک فوج آتی ہے، ایک فوج جاتی ہے، ایک فوج آتی ہے، ایک فوج جاتی ہے، سب اس پہ روایات موجود ہیں۔ وَمَعْدِنِ الْعِلْمِ، یہ اہل بیت نبوت وہ ہیں کہ جو علم کی کان ہیں۔ اگر علم اس کائنات میں کوئی ہے تو وہ اس گھرانے سے جو ہے وہ جاری ہوتا ہے اور صادر ہوتا ہے، اور علم اس وقت کائنات میں صرف ایک حرف پر مشتمل ہے، باقی کے 71 حروف وہ آخری منجی جب آئے گا تب انسان کو وہ نصیب ہوں گے۔ بس علم 72 حروف پر مشتمل ہے، جس میں ایک حرف جو ہے وہ کائنات میں تقسیم ہے، باقی کے 71 جو ہے وہ آخری حجت کے پاس ہیں، جب ظہور فرمائیں گے انسان کو عطا ہو جائیں گے۔ وَأَهْلِ بَيْتِ الْوَحْيِ، یعنی یہ جو میں درود بھیج رہا ہوں ایسے خاندان پر بھیج رہا ہوں جو اہل بیت وحی ہیں، یعنی اس خاتم الانبیاء کی اہل بیت ہیں کہ جس کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی، اس بیت سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس بیت پر وحی نازل ہوتی تھی۔ اور پھر یہ پیراگراف کمپلیٹ، اگلا پیراگراف، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، الفلک الجاریہ فی اللجج الغامرہ، یعنی میں ان اہل بیت پر درود بھیج رہا ہوں جو ایسی جاری کشتی ہیں، ایسی کشتیاں جو مسلسل جاری ہے، چل رہی ہے، اور کہاں؟ جہاں بھور بہت زیادہ ہیں، بھور میں کشتی گھومنا شروع کر دیتی ہے، لیکن یہ جاری ہے اور اس کو وہ بھور نقصان نہیں پہنچا رہے۔ الفلک الجاریہ فی اللجج الغامرہ۔ پھر اس کے بعد یأمن من رکبہا، جو اس کشتی پر سوار ہو گیا وہ امان یافتہ ہو گیا، اس کو امان مل گئی۔ وَيَغْرَقُ مَنْ تَرَكَهَا، جس نے اس اہل بیت کی کشتی کو چھوڑ دیا وہ غرق ہو گیا، وہ غرق ہو گیا۔ پھر اس کے بعد الْمُتَقَدِّمُ لَهُمْ مَارِقٌ، کہ جو ان سے ایک قدم، ایک ذرہ آگے قدم بڑھا لے وہ دین سے خارج ہو گیا۔ یعنی میں اس اہل بیت پر درود بھیج رہا ہوں کہ جو ایک ذرہ بھی ان سے آگے نکل جائے، چاہے وہ جسمانی طور پر آگے نکل جائے، چاہے روحانی طور پر ان سے آگے نکل جائے، وہ دین سے خارج ہے، وہ مرتد ہے۔ حتیٰ کہ فقہا یہاں یہ فتویٰ بھی دیتے ہیں کہ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے حرمہائے مطہر میں جب آپ جاتے ہیں تو امام کے سر اقدس کے اگر آگے کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھیں گے تو وہ نماز باطل ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہی المتقدم لہم مارک، دین سے خارج ہو جائے گا۔ یہاں دین سے خارج ہونے سے وہاں جو مراد ہے وہ ہے نماز باطل ہے، یہ نہیں کہ وہ مرتد ہو گیا، چونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ المتأخر عنہم زاہق، اور جو آپ سے پیچھے رہ گیا، پیچھے رہ گیا، وہ نابود ہو گیا، نابود ہو گیا۔ پس کیا وظیفہ ہے؟ اللازم لکم لاحق، یعنی اس طرح سے لازم جو آپ کے بالکل ساتھ ساتھ چلتا رہا، نہ مقدم ہوا نہ متأخر ہوا، آپ کے ساتھ ساتھ رہا، لاحق، وہ آپ تک پہنچ جائے گا، وہ آپ سے پھر جدا نہیں ہوگا۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ اطرتی اہل بیتی، جو اس کتاب و اطرت کے ساتھ رہے گا لن تضل بعدی ابدا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، پھر آگے کیا بیان کر رہے ہیں؟ یہ دوسرا پیراگراف بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تیسرا پیراگراف یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ الکہف الحسین، وہ ہستیاں جو کہف حسین کا مصداق ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑ کے اندر ایک مورچہ سا بنا ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں غار، درست ہے؟ بس اوقات یہ غار چھوٹا ہوتا ہے، انسان اس کے اندر نہیں گھس سکتا ہے، بس اوقات بہت بڑا قسم کا غار ہوتا ہے، بہت ہی مضبوط قسم کا غار ہوتا ہے، یہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ کہف حسین در واقع اس غار کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ایسی ہستیاں ہیں جو کہف حسین کا مصداق ہیں، یعنی ایسا مضبوط قلعہ اور مضبوط غار ہے کہ جس کے اندر جا کر انسان پناہ لے سکتا ہے۔ اور پھر وغیاث المضطر المستقیم، اور آپ مدد کرنے والے غیاث ہیں۔ کس کی مدد کرنے والے ہیں؟ اس کی جو المضطر، جس کا کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، جسے کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے، المستقیم جو خود عاجز ہے، درماندہ ہے، آپ اس ہستی کو، اس شخص کو
کہ جو درماندہ ہے، جس کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، آپ اس کے لیے غوث ہیں، آپ اس کے لیے غیاث ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وَمَلْجَأَ الْحَارِبِينَ، آپ ملجا کہتے ہیں وہ جو امان دینے والا ہوتا ہے، جہاں انسان کو امان ملتی ہے۔ کس کو؟ حاربین، جو فرار کرتے ہیں، گناہوں سے فرار کر کے جو آپ کی بارگاہ میں آتا ہے، آپ اس کو اپنی پناہ میں لے لیتے ہیں، اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں۔ دیکھا نہیں کربلا میں حر کیسے آیا؟ تو اس کو ملجا الحاربین، اس کو کیسے انہوں نے پناہ دی، کہ وہ کیسے بلند مقامات پر پہنچ گیا، کہ ہر سال آپ عاشورہ کے ایام میں حر کا بھی ذکر کرتے ہیں، مصائب پڑھتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں۔ حالانکہ حر اہل بیت سے تو نہیں تھا، لیکن ایسا کردار ادا کیا کہ اہل بیت سے ملا، آیا، اب منا اہل البیت میں چلا گیا، اب اہل بیت کا ذکر اس کے ساتھ جڑ گیا ہے، حتیٰ وہ باقی کے افراد بھی اہل بیت کے ساتھ اب جڑ چکے ہیں۔ جب بھی آپ جاتے ہیں کربلا میں تو جہاں سید الشہداء کی زیارت کرتے ہیں وہاں ان کی بھی زیارت ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ یہ نتیجہ ہے اہل بیت کے ساتھ جڑنے کا۔ وَعِصْمَةِ الْمُعْتَصِمِينَ، یعنی آپ وہ ہستیاں ہیں کہ جس نے آپ کا دامن تھام لیا، آپ نے اس کی حفاظت کر لی، اس کو اپنے حصار میں لے لیا۔ پھر اس کے بعد یہ پیراگراف بھی ختم، اگلا پیراگراف، اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلاۃً کثیرۃً، کہ میں جو آپ پر درود بھیج رہا ہوں یہ بہت زیادہ درود بھیج رہا ہوں، صلاۃً کثیرہ، بہت زیادہ، تکون لہم رزن، یعنی ایسی صلوات کثیرہ بھیج رہا ہوں جو آپ ہستیوں کی خوشنودی کا باعث بنے، آپ لوگ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ وَلَحِقٍ محمد و آل محمد ادعاً و قضاءً، یعنی میں محمد و آل محمد پر درود بھیج رہا ہوں تاکہ وہ حق جو اللہ نے ان ہستیوں کا میرے اوپر واجب قرار دیا ہے وہ حق میں ادا کر دوں، اس درود کی بدولت، اس صلاۃ کثیرہ کی بدولت۔ بحول منک وقوۃ یا رب العالمین، یہ جو میں درود بھیج رہا ہوں یہ میری ذاتی تو طاقت ہے ہی نہیں، یہ اللہ تیری دی ہوئی طاقت سے میں ان ہستیوں پر درود بھیج رہا ہوں۔ یا رب العالمین، اے عالمین کے پالنے والے، تیری دی ہوئی طاقت سے میں ان ہستیوں پر درود بھیج رہا ہوں۔ یہاں تک پھر یہ پیراگراف بھی ختم، پھر اس کے بعد اگلا پیراگراف، اللہم صلی علی محمد و آل محمد الطیبین الابرار الاخیار، وہ ہستیاں جو طیب ہیں یعنی پاکیزہ تر ہیں، نیک ہیں اور خوش کردار کی مالک ہیں، طیبین الابرار اور الاخیار کہ جو منتخب ہو چکی ہیں، خوش کردار کی مالک ہیں۔ الذین، وہ الذین اوجبت حقوقہم، کہ جن ہستیوں کے حقوق اے اللہ تو نے ہم پر واجب قرار دیے ہیں، وفرضت طاعتہم، اور ان کی اطاعت کو ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے، وولایتہم، اور ان کی ولایت کو بھی ہمارے اوپر جو ہے وہ فرض قرار دیا ہے، وہ ہمارے ولی نعمت ہے، اور ولی نعمت کا انسان کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہ پیراگراف بھی ختم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وَأَمُرْ قَلْبِي بِطَاعَتِكَ، اے میرے پروردگار محمد و آل محمد پر درود بھیج اور میرے قلب کو آباد کر اپنی اطاعت سے، کہ میں تیری فرمان برداری میں اے میرے پروردگار مطیع محض ہو جاؤں، خالص ہو جاؤں۔ وَلَا تُخْزِنِي بِمَعْصِيَتِكَ، اور مجھے جو میں تیری نافرمانی کرتا ہوں اے میرے پروردگار تو اس نافرمانی کی وجہ سے تو مجھے ذلیل و خوار نہ فرمانا۔ وَارْزُقْنِي مواساتا، اور میرے ساتھ ہمدردی فرما، اور وَارْزُقْنِي مواساتا من قطرت علیہ من رزقک، اے میرے پروردگار جس شخص کے رزق میں تو نے کمی کی ہے مجھے یہ رزق عطا کر کہ میں اس کے ساتھ مواسات کروں، میں اس کے ساتھ مماشات کروں، اس کے ساتھ ہمدردی کروں۔ تو نے اس کے رزق میں کمی کی ہے اور مجھے رزق عطا کیا ہے، میں اپنے رزق سے اس کے رزق میں اضافہ کروں اور اس کی مدد کروں، اور یہ بھی اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہی ممکن ہے۔ اب یہاں فرماتے ہیں بما وسعت علی من فضلک، یعنی وہ یہ جو میں مواسات کر رہا ہوں یہ اس رزق کی مدد سے کر رہا ہوں، وسعت، جو رزق تو نے میرے لیے کھول دیا ہے، کشادہ کر دیا ہے، اس رزق کی مدد سے میں کر رہا ہوں، اور یہ رزق جو تو نے دیا ہے یہ تیرا فضل ہے میرے اوپر ہے میرے پروردگار۔ وَنَشَرْتَ عَلَيَّ مِنْ عَدْلِكَ، اور تو نے اپنے عدل کو پھیلا دیا ہے،
وسیع کر دیا ہے، میرے اوپر پھیلا دیا ہے۔ وَأَحْيَيْتَنِي، اور تو نے مجھے زندہ رکھا ہے، تحت ظل کا، اپنے سائے کے نیچے زندہ رکھا ہے، میں تیرے سائے کے نیچے ہوں اے میرے پروردگار۔ وَهَذَا، اب یہاں سے شعبان والا جو میں بتا رہا تھا کہ یہ شعبان کا دعا ہے وہ یہ ہے، وَهَذَا شَهْرُ النَّبِيِّ کا، یہ جو مہینہ ہے شعبان کا یہ تیرے نبی کا مہینہ ہے، سید الرسل کا، کہ جو خاتم الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ اور کون سا مہینہ ہے؟ شعبان، شعبان کا مہینہ ہے۔ کون سا شعبان؟ الذی حففتہ، کہ جو تو نے لپیٹ رکھا ہے، جسے لپیٹ رکھا ہے شعبان کو، کس چیز میں؟ من کا، تیری جانب سے جسے لپیٹا ہوا ہے، کس کے اندر؟ بالرحمت والرضوان، اس مہینے کو تو نے اپنی رحمت میں بھی لپیٹ رکھا ہے اور اپنی رضایت اور مرضات میں بھی تو نے اس کو لپیٹ رکھا ہے۔ اب یہ اس مہینے میں کیا تھا؟ الذی، وہ مہینہ کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جس مہینے میں رسول خدا کی کیا سنت ہوتی تھی؟ یدعب فی صیامہ، کہ وہ مسلسل اس مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے۔ اور بیان کیا کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تو رسول خدا منادی کو بھیجتے کہ جاؤ پورے مدینے میں آواز لگاؤ کہ یہ میرا مہینہ آ گیا ہے، لوگوں کو بتاؤ کہ اس مہینے میں میری مدد کریں۔ اور وہ مدد کیسے کرنی ہے؟ اس مہینے میں روزہ رکھ کے۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ جس دن سے میں نے اس منادی کی آواز سنی ہے، اس دن سے آج تک اور موت تک میرا روزہ ختم نہیں ہوگا شعبان کا۔ تو رسول خدا کی کیا روش تھی؟ یدعب فی صیامہ، کہ وہ اس مہینے میں روزہ رکھتے تھے، وقیامہ، اور قیام کیا کرتے تھے، یعنی عبادت کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے۔ کب؟ فی لیالی ہے، یعنی اس شعبان کی راتوں کو، وایامہ، اور دن کو، یعنی دن رات خاتم الانبیاء اس مہینے میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ بخوعن لکا، یعنی تیری فرمان برداری میں وہ ایسا کیا کرتے تھے، وَإِكْرَامِ ہی، اور تیرے اکرام میں وہ ایسا کیا کرتے تھے، وَإِعْزَامِ ہی إِلَى مَحَلِّ حِمَامِ ہی، اور یہ وہ ایسا کرتے تھے اپنی تمام زندگی میں، اور اس وقت تک انہوں نے یہ فعل انجام دیا کہ جب ان کی روح ان کے بدن اطہر سے جدا ہو گئی، یعنی یہ ان کا آخری زندگی تک یہی ان کا وتیرہ تھا۔ اب یہاں سے میں دعا مانگ رہا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، اللہم فاعنا علی الاستنان، اے میرے پروردگار تو میری مدد فرما کہ میں تیرے حبیب کی سنت پر عمل کر سکوں، بسنت ہی فی ہے، وہ شعبان کے مہینے میں جو تیرے حبیب کی سنت تھی میں اس پر عمل کر سکوں، ونیل الشفاعت لدیہ، اور جب میں اس پر عمل کروں گا تو تیرے حبیب کی شفاعت پر جو ہے وہ میں فیضیاب ہو جاؤں گا، وہ میری شفاعت کریں گے۔ کیوں؟ چونکہ میں نے ان کے نقش قدم پر عمل کیا ہے اس شعبان میں، وہ تمام کام کیے ہیں جو وہ حضرت انجام دیا کرتے تھے۔ اب یہاں تک اللہم وجعلہ لی شفیعا مشفعا، اے میرے پروردگار تو حضرت خاتم الانبیاء کو اور ان کی آل کو، وجعلہ، ان کو قرار دے، لی، میرے لیے، شفیعاً، وہ میری شفاعت کریں، مشفعہ، ایسی شفاعت کہ جن کی شفاعت کو تو قبول کرتا ہے، جن کی شفاعت رد نہیں فرماتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد طریقاً الیک محیعا، یعنی ان کی شفاعت ایک ایسا راستہ ہے جو بہت کشادہ ہے، بہت وسیع راستہ ہے۔ وَجَعَلْنِي لَهُ مُتَّبِعًا، اور مجھے اے میرے پروردگار اس راستے پر پیروکار بنا، میں اس کی اطاعت کروں، اس کی پیروی کروں، اس سے ادھر ادھر نہ ڈگمگاؤں۔ حَتَّى أَلْقَاكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنِّي رَاضِيًا، یہاں تک کہ میں قیامت کے دن اس بارگاہ میں پہنچوں تیری اور تو مجھ سے راضی ہو، تیری بارگاہ میں جب میں پہنچوں تو۔ وَعَنْ ذُنُوبِي غَازِيًا، اور تو میرے گناہوں سے چشم پوشی کرے، نظر انداز کر دے، میرے گناہوں کی طرف تو اصلاً نہ دیکھے۔ اور پھر اس کے بعد کیا فرما رہے ہیں؟ قد اوجبت لی، کہ تو نے مجھ پر جو چیز واجب قرار دی تھی، لازم قرار دی تھی، من کا، تیری جانب سے جو میرے اوپر آئی تھی، وہ کیا تھی؟ الرحمہ والرضوان، تیری طرف سے رحمت اور رضوان میری طرف آ رہے تھے۔ وَأَنزَلْتَنِي، اور تو نے مجھے ایسی جگہ دی کہ جو جگہ کیا تھی؟ دار القرار ومحل الاخیار، تو نے مجھے ایسی جگہ دی ہے جو دار قرار ہے، جہاں ثابت ہے، جہاں کسی قسم کا تبدیلی نہیں ہے، اور وہ جگہ کون سی ہے؟ وہ صالحین کا مقام ہے، جہاں محمد مصطفیٰ اور خاتم الانبیاء اور ان کی اطرت پہلے سے موجود ہیں۔ پس جو شعبان کو احیا کرے گا وہ محل دار القرار اور محل الاخیار میں جا کر
سکونت اختیار کرے گا۔ پس یہ مہینہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کی قدردانی کرے۔ یہ تمام صلوات شعبانیہ آپ کی خدمت میں بیان کر دی۔ آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ 10 دن میں آپ کی خدمت میں رہا، کوشش کی مطالب جو بیان کیے جائیں تحقیقی ہوں، مستند ہوں، تلاش کیے جائیں، تحقیق کی جائے، اہل بیت کا لب مطلب آپ تک پہنچایا جائے۔ اگر کوئی خامی کوتاہی میری طرف سے ہو تو دعا گو ہے خداوند متعال عفو درگزر فرمائے۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ آپ کو اچھے سے اچھے مطالب نورانیہ اہل بیت کے آپ تک منتقل کیے جائیں، اور یہ درخواست ہے کہ آپ کوشش کریں کہ یہاں جو مولانا ہیں، یہاں جو شخصیات ہیں، ان سے اہل بیت کے ایسے ہی معارف لیا کریں، یعنی یہی دعائیں، یہی صلواتیں، یہی مناجات شعبانیہ، یہی مناجات 15 ان کا اگر آپ اسی طرح سے فیض حاصل کریں، آدھا گھنٹہ ہر روز اگر لیں تو بہت معارف اہل بیت آپ کے سینوں کو نورانی کر سکتے ہیں۔ دعاگو ہیں خالق متعال ہماری تقصیرات سے درگزر فرمائے۔ دعاگو ہیں خالق متعال ہمارے اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ دعاگو ہیں خالق متعال کی بارگاہ میں کہ ہم سب کو حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی ذات پر درود بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاگو ہیں خالق متعال کی بارگاہ میں کہ ان درودوں کو، ان سلاموں کو، ان دعاؤں کو، ان مناجات کو جو اس ماہ میں ہم سے اب تک ہو چکے انہیں اپنی بارگاہ میں بے احسن وجہ قبول فرما۔ دعاگو ہیں خالق متعال کی بارگاہ میں کہ ہم تمام جو اس محفل میں موجود ہیں، بانی حضرات سید محمد شاہ صاحب اور آپ مسجد کی انتظامیہ، مؤمنین جتنے بھی شریک ہیں، خداوند متعال آپ سب کا سننا، آپ سب کا اہتمام کرنا، میرا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دعاگو ہیں خالق متعال کی بارگاہ میں وہ مومنین جو ہمیں سنیں گے اس ریکارڈنگ کے ذریعے سے، خداوند متعال ان کا سننا بھی قبول فرمائے۔ دعاگو ہیں خداوند متعال ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اپنی برکت نازل فرمائے، آفات و بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، تمام مؤمنین کے گھروں میں اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ کلیہ عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، جو محتاج ہیں ان کی احتیاجات کو برطرف فرمائے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو خزانہ غیب سے ادا فرمائے، جو مومنین مجھے یا آپ سب کو یا حاضرین کو یا غائبین کو دعا کے لیے کہتے ہیں، خداوند متعال ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ دعاگو ہیں خالق متعال کی بارگاہ میں منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں حضرت کے اصحاب و آوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔